اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم اني اسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جی انشاءاللہ کچھ آیات جو ہیں ہم کور کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اینڈ میں انشاءاللہ آپ لوگوں نے جن جن کے بارے میں بھی 5 to 6 سینٹینسز جو ہے وہ جنگ احد سے متعلق جو ہے وہ مرتب کیے ہیں، پھر اس کے بارے میں ہم بات کریں گے. تو روبینہ میں نے آپ کا میسج دیکھ لیا، انشاءاللہ آپ آنٹی شیرین آنٹی سب لوگ جو ہے وہ اینڈ میں، اور باقی بھی جس نے پریپیئر کیا میں دیکھ لیتی ہوں کس نے جوائن کیا ہے. اچھا سعدیہ نے بھی جوائن کیا، اور آئی فون سے مجھے نہیں پتا کہ کس نے جوائن کیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اب جو ہے وہی بات ہے جو کنٹینیو ہو رہی ہے، اور کچھ مزید آیات اسی بارے میں چلیں گی جنگ احد سے متعلق. تو اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ کہ مسلمانوں کو جو عارضی نقصان پہنچا تھا، اس اور ظاہری بات ہے اس سے مسلمانوں کو بہت تکلیف ہوئی تھی، بہت رنج ہوا تھا، تو اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے دلاسے کے لیے یہ آیہ مبارکہ نازل فرمائی اور فرمایا ولا تہینوا، کہ تم نہ تو کمزور پڑو. وہن کا مطلب ہوتا ہے کمزوری، کہ تم نہ کمزور پڑو، ولا تحزنوا، اور نہ تم غمگین ہو، کہ نہ کمزور ہو اور نہ غمگین ہو. انتم الاعلون، کہ تم ہی جو ہے وہ اعلیٰ ہوگے، بلند اور برتر ہوگے. کس صورت میں؟ شرط بتا دی آگے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، کہ اگر تم ایمان والے ہو اور تمہارا ایمان جو ہے وہ پکا ایمان ہے اور تم اپنے ایمان کے پر ڈٹے رہتے ہو، تو ہی تم جو ہے وہ کیا ہوگے؟ اعلون، یعنی کہ بلند اور برتر ہوگے. اسی کی ربط آیات آگے چل رہی ہیں، پھر بات کرتے ہیں مزید کہ جو ہے وہ کیا. اب فرمایا آیہ نمبر 140 کر رہے ہیں فاطمہ، 140. إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ، کہ اگر تمہیں کوئی قرح کہتے ہیں زخم کو، کہ اگر تمہیں کوئی زخم پہنچا ہے تو فقط تحقیق کے پہنچ گیا ہے اس دوسری قوم کو بھی اسی جیسا زخم. تو یہ کمپیئر کر رہے ہیں کہ اس وقت اگر تمہیں کوئی زخم ملا ہے، تمہیں تکلیف ملی ہے، تو اسی جیسا زخم جو ہے وہ تم سے پہلے بھی دوسری قوم کو مل چکا ہے، یعنی قریش کو مل چکا ہے. تو وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کمپیئر کر رہے ہیں کہ بدر میں کیا ہوا تھا کہ قریش کے جو ہے وہ 70 لوگ جو ہے وہ قتل کیے گئے تھے، اور احد میں کیا ہوا کہ صحابہ کرام جو تھے وہ آلموسٹ 70 صحابہ کرام جو ہے وہ شہید ہوئے تھے. تو ان کی شہادت پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بھی تم جیسا ہی جو ہے وہ زخم ملا تھا، تکلیف ملی تھی. تلک الایام نداولها بین الناس، 140، کہ یہ دن ہے جن کو بدلتا ہے لوگوں کے درمیان. کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا طریقہ کار کیا ہے کہ وہ دنوں کو لوگوں کے درمیان بدلتے ہیں، کہ کبھی کسی کو شکست ملتی ہے اور کبھی کسی کو فتح. ایسا نہیں ہوتا. ہسٹری میں دیکھ لیا جائے تو کبھی بھی کسی بھی ایک قوم کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ ہمیشہ ہی وہ فتح یاب رہی. تو فتح اور شکست جو ہے وہ ہر قوم کے ساتھ ہے، کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو فتح ملتی ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی دوسرے کو فتح ملتی ہے. تو مسلمانوں کے ساتھ بھی یہی ہے کہ اب جو اگر تمہیں یہ ہوا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ صرف تمہارے ساتھ یہ کہ بدر میں تمہیں فتح ملی اور اب تمہیں عارضی شکست مل رہی ہے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا طریقہ کار ہے کہ وہ دنوں کو لوگوں کے درمیان، دنوں کا مطلب کہ شکست اور فتح کو لوگوں کے درمیان جو ہے وہ بدلتے رہتے ہیں. اور اس کی حکمت کیا بتائی گئی؟ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا،
وَلَا يَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ کہ اچھا جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ یا علما کا مطلب کیا ہوتا ہے جان لینا نا، لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ یہ لفظ آتا ہے یا علمو، ویسے ہوتا ہے یا علمو علیما یا علمو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کچھ الفاظوں کو اگر جوڑا جائے تو وہ کیا ہوتا ہے نامناسب ہو جاتے ہیں۔ تو ہم یہ نہیں کہیں گے تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جان لے، اللہ تو جانتے ہیں، ہر چیز کو جانتے ہیں، تو یہاں پر ترجمے میں کریں گے تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظاہر کر دے ان لوگوں کو کہ جو ایمان لائے، اور وہ لے لیں تم میں سے کچھ لوگوں کو شہید، کہ تم میں سے کچھ لوگوں کو شہید مقرر کر دے۔ واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظلم کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ تو بہت ساری باتیں یہاں پر آ گئی کہ یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ حکمت کی ہے کہ کبھی کسی کو فتح دیتے ہیں اور کبھی کسی کو شکست دیتے ہیں، تو اس کی سب سے پہلی حکمت کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چیز کو لوگوں کے درمیان ظاہر کر دیں کہ پکے ایمان والے کون۔ تو اسی طرح سے ہوا، منافقین نے، جو لوگ تھے اور شروع میں منافقین ایمان نہیں لائے تھے، اکثر منافقین نے اپنے ایمان کا زبان سے اظہار کب کیا؟ جب انہوں نے دیکھا کہ بدر میں مسلمان جیت گئے، اس کے بعد انہوں نے کہا مسلمان تو جیت رہے، ہم ان کے ساتھ ہو جائیں گے تو ہمیں دنیاوی فائدے ہوں گے۔ تو بدر کے بعد منافقین نے زبانی طور پر اپنے ایمان کا اظہار کر دیا تھا۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ احد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی ہے، تو سب سے پہلے تو ہم نے کہا کہ عبداللہ بن ابی تو وہ جنگ کرنے سے پہلے ہی چلا گیا تھا 300 منافقین کو لے کر۔ اسی طرح سے اس وقت بھی میدان جنگ میں کچھ نہ کچھ منافقین تو تھے، انہوں نے بھی جو ہے وہ بھی فوراً اپنے دین سے ہٹ گئے کہ یہ تو مسلمان ہار رہے ہیں، ہم تو واپس اپنے دین پہ جا رہے ہیں، ہم ان کا ساتھ نہیں دے رہے۔ تو یہ منافقین کا پتہ چل گیا کہ پکے مسلمان کون ہیں اور کون لوگ ہیں جو منافقین ہیں۔ اور پھر جو اگلی بات اس میں کیا ہے، وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور تم میں سے کچھ لوگوں کو جو ہے وہ شہید بنا دے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ تو ظلم کا مطلب کیا ہے؟ ہم بار بار کہتے ہیں کہ ظلم جہاں بات ہوگی وہ کیا ہے؟ ظلم کیا ہے؟ جی، لیکن ہم سورہ لقمان کی آیہ مبارکہ یاد کرتے ہیں کہ ظلم کیا ہے؟ ظلم جو ہے وہ سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، تو جہاں پر ظلم کی بات آ رہی ہے وہ سب سے پہلے شرک کی بات آتی ہے۔ مشرکین کو اللہ کے ساتھ شریک کرنے والے جو ہے وہ سب سے بڑے ظالم ہیں۔ تو اگر ان کو عارضی طور پر اگر فتح دی گئی تو کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی تھی کہ اللہ تعالیٰ شاید کافروں سے محبت کرتا ہے، اس وجہ سے جو ہے وہ کافروں کو فتح دے دی گئی ہے نا۔ تو اس کا یہاں پر انکار کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ظالموں سے، وہ تو ظالم ہے، وہ تو شرک کرنے والے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ شرک کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ وہی ہے مبارکہ کیا ہے، اسی کی کنٹینیویشن میں وہی حکمتیں ہیں جن کے بارے میں ہم کہہ رہے تھے کہ مسلمانوں کو جو عارضی شکست ہوئی تھی اس کی کیا حکمتیں ہیں۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان والوں کو کیا کر دیں؟ ان کے میل کچیل سے ان کو پاک کر دے، ان کو میل کچیل سے نکھار دیں، اور جو کافر ہیں ان کو کیا کر دیں؟ ان کو مٹا دیں۔ تو یہی ہوتا ہے کہ جیسے سونا ہوتا ہے، تو سونے کو جب بھٹی میں ڈالتے ہیں، فرنس میں ڈالتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے اس میں جو امپیورٹیز ہوتی ہیں، اس میں میل کچیل جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ اس میں سے نکل جاتا ہے، اس میں سے الگ ہو جاتا ہے۔ تو آزمائشیں بھی اگر آتی ہیں کسی پر، مشکلیں آتی ہیں، تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے انسان کے اندر کی جو کمزوریاں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومنوں کو اگر آزما رہے ہیں تو اگر آزمایا جاتا ہے اور آزمائش میں انسان جو ہے وہ صبر کرتا ہے، تو صبر کرنے سے کیا ہوتا ہے، ایک تو اس کے درجات کی بلندی ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں کیا آتا ہے کہ صبر کا بدلہ تو جنت ہے۔ تو اگر انسان کے اوپر مشکل آ رہی ہے اور وہ صبر کر رہا ہے تو اس کا بدلہ جو ہے وہ جنت ہے۔ کسی کا کیمرہ آن ہے، سائمہ آپ کا آف کر لیجیے۔ اچھا، اور پھر اسی وجہ سے جو ہے وہ دوسری حکمت کیا ہے کہ وہ کافروں کو مٹا دے، کہ کافر ابھی تمہارے پاس آئے ہیں اور انہوں نے تم سے جنگ کی،
ابھی تو کچھ ہی کافر تمہارے سامنے مقابلے کے لیے آئے ہیں، اب اس دفعہ اگر ان کو وہ جیت جاتے ہیں تو ان کا جو مورائل ہے، ان کا جو جذبات ہیں وہ اور وہ ہوں گے، ہائی ہو جائیں گے، اور پھر وہ یہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے ہم تو جیت رہے ہیں، پھر اگلی دفعہ وہ اس سے زیادہ جو ہے وہ تیاری کر کے آئیں گے، اور پھر جب آئیں گے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام کا جو ہے وہ شکست دے گا، ان تمام کو جو ہے وہ مٹا دے گا۔ تو ایک دوسری حکمت اس میں یہ بھی تھی۔ اور پھر 152 سوری 142 ہے، اسی میں یہی کنٹینیویشن آ رہی، اینڈ میں پھر دوبارہ ایک دفعہ ہم ریکیپ کر لیں گے کہ اس میں کیا کیا حکمتیں تھیں۔ 142، ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، کہ کیا تم گمان کرتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، وَلَمَّا يَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابھی ظاہر نہیں کیا ہے ان لوگوں کو تم میں سے جو جہاد کرتے ہیں، کہ تم میں سے وہ کون لوگ ہیں جو اپنے دل سے پکی طرح سے اللہ کی راہ میں اللہ کی خوشنودی کے لیے جہاد کرنے والے ہیں۔ اس چیز کا اظہار تو جب ہی ہوگا نا جب مسلمانوں کو شکست ملے گی، اور شکست کے باوجود جو سچے مسلمان ہیں وہ اگلی دفعہ دوبارہ جہاد کے لیے آئیں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ اس آیہ مبارکہ میں وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظاہر کر دیں کون لوگ ہیں جو صبر کرنے والے ہیں، اور صبر کا مطلب یہاں پر کیا ہے؟ ثابت قدمی، کہ آپ جس راستے پر جس کاز پہ کھڑے ہیں اس پر آپ ڈٹے رہیں۔ سائمہ آپ اپنا کیمرہ آف کیجئے، آپ کا بہت دیر سے آن ہے، پھر ریکارڈنگ میں آ جاتا ہے۔ میں کیا چلیے، آئے نمبر 143 ہے، وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقُوهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ، کہ تحقیق کہ تم کیا تھے، تم موت کی تمنا کر رہے تھے، من قبل اس سے پہلے، ان تلقوہ کہ وہ تمہارے سامنے آ جائے، فقد رأیتموہ پس تم نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، یعنی کہ تم نے موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، وانتم تنظرون اور تم اس کے منتظر تھے، یا تم اس کے خود انتظار کر رہے تھے۔ تو ایک دفعہ ہم نے پچھلی کلاسز میں بھی یہ بات ڈسکس کی تھی کہ بدر میں جب مسلمان جنگ بدر ہوئی اور اس کے لیے جب مسلمان نکلے تھے تو وہ جنگ کرنے تو نہیں نکلے تھے، وہ تو ابو سفیان کے قافلے کو لوٹنے کے لیے نکلے تھے، اور پھر حالات ایسے ہو گئے کہ وہاں جا کر ان کو جنگ کرنی پڑی، تو وہ چند ہی مسلمان تھے۔ اب جب بدر سے واپس آئے تو بہت سارے ایسے مسلمان تھے جو جنگ میں حصہ لینا چاہتے تھے، اور انہیں یہ تمنا ہوئی کہ ہم تو محروم رہ گئے، اور پھر انہوں نے اس بات کی یہ تمنا کی کہ اب جب جنگ ہوگی تو ہم کیا کریں گے، اس میں بھرپور شرکت کریں گے۔ اور اسی طرح سے کیا ہم نے کہا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا تو اس میں بھی جو ہے وہ کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات پوچھی کہ جو ہے ہم مدینے کے اندر رہ کر جو ہے وہ اپنا دفاع کریں یا مدینے سے باہر جا کر جو ہے وہ جنگ کریں، تو جو ینگ صحابی تھے انہوں نے کیا مشورہ دیا تھا کہ مدینے سے باہر جا کر جو ہے وہ ان کا مقابلہ کرنا چاہیے، تاکہ ان کو یہ بات نہ لگے کہ ہم جو ہے وہ ان سے ڈر رہے ہیں۔ تو اسی سے ریلیٹڈ یہ والی بات آ رہی ہے کہ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ، کہ تم اس سے پہلے یعنی کہ احد میں جنگ ہونے سے پہلے تو تم خود جو ہے وہ موت کی تمنا کرتے تھے، اور اب تم نے موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا، یعنی کہ جب احد میں انہوں نے سب کچھ دیکھا اپنے سامنے، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے ساتھیوں کو، صحابہ کرام کو مرتے ہوئے دیکھا، تو وہ موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ تو اب جو ہے اس کے بارے میں کیا آتا ہے کہ جنگ کے بارے میں اور موت کی تمنا کرنے کے بارے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جنگ کو پسند فرمایا ہے؟ نہیں پسند فرمایا نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث مبارکہ میں فرمایا ہے کہ تم جنگ کی تمنا مت کرو، کہ انسان خود نہ کہے کہ جنگ ہو اور میں جنگ میں جو ہے وہ، ابھی جیسے انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں جو کچھ نہ کچھ جھڑپیں ہوئی تھی تو کتنی بدتمیزی کے جو ہے وہ تماشوں والے جو ہے وہ یہ میمز بن رہے ہوتے ہیں،
جیسے کہ جو ہے ہاں تم آ جاؤ اور ہم یہ کر دیں گے اور کراچی میں، تو اس طرح سے تمنا کرنا اور اس طرح سے جنگ کا اور موت کا مذاق اڑانا، یہ بالکل ناپسندیدہ باتیں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنگ کی تمنا مت کرو، لیکن جب جنگ ہو جائے اور تم دشمن کے سامنے، تمہارا دشمن سے سامنا ہو، تو پھر اس صورت میں تمہیں کیا کرنا چاہیے کہ تم ڈٹ کے جم کے دشمن کا مقابلہ کرو اور پیٹھ پھیر کر مت لوٹو، کہ جب جنگ شروع ہو جائے، دشمن کے سامنے تمہیں کھڑے ہو جاؤ، اب جنگ شروع ہو گئی تو پھر اب تمہیں جو ہے وہ ڈٹ کر جنگ کرنی ہے، جب تک کہ جنگ کا فیصلہ نہ ہو جائے تم جنگ کرتے رہو، اور جو ہے وہ پیٹھ مت پھیرو، کہ جنگ میں پیٹھ پھیرنے کا جو ہے وہ سب سے بڑے جو کبیرہ گناہ ہے اس میں سے ایک کبیرہ گناہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ جنگ کے لیے جائے اور پھر وہاں پر ڈٹ کر مقابلہ نہ کرے اور پیٹھ موڑ کر جو ہے وہ واپس آ جائے۔ تو اب یہاں پر یہی ہوا کہ انہوں نے جو ہے وہ اپنے سامنے جب دیکھ لی، اور پھر اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب وہ انسان ایکچوئل سچویشن کو فیس نہیں کرتا تو وہ بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، میں یہ بھی کر دوں گا، میں وہ بھی کر دوں گا، ہے نا؟ جب وہ مصیبت آپ کے سامنے آتی ہے تو پھر کون کیسے ری ایکٹ کرے گا کسی کو پتا نہیں ہوتا۔ تو اس وجہ سے جو ہے وہ مشکل اور مصیبت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، کہ آپ کو نہیں پتا آپ اس وقت کیسے ری ایکٹ کریں گے، اور اس وقت اگر آپ نے غلط ری ایکٹ کیا جیسے آپ کو نہیں کرنا چاہیے تو اس صورت میں جو ہے وہ پھر آپ گناہ گار ہوں گے، یا کچھ لوگ ایسے بھی اس حد تک بھی چلے جاتے ہیں کہ وہ اپنے ایمان کو کھو دیتے ہیں۔ تو یہ والی بات یہاں پر آ گئی۔ اگلی آیہ مبارکہ کے لیے اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں، پھر اس کے متعلق اس کا شان نزول بتاتی ہوں۔ وما محمد الا رسول، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اور صرف رسول ہے، یا نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوائے اس کے کہ وہ رسول ہے۔ قد خلت من قبلہ الرسول، کہ آپ سے پہلے بھی جو ہے وہ رسول گزر چکے ہیں۔ افا ام ماتا او قتیلا، کہ اگر آپ کو موت آ جائے یا آپ کو قتل کر دیا جائے تو پھر انقلبتم علی اعقابکم، کہ کیا تم پلٹ جاؤ گے اپنے ایڑیوں پر، ومن ينقلب علی عقبیہ، اور جو پلٹ جائے اپنی ایڑیوں پر، فَلَن يَضُرَّ اللَّهُ شَيْئًا، تو وہ اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچاتا، وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ سبحانہ وتعالی ان قریب جزا دیں گے شکر گزاروں کو، کہ جو لوگ شکر گزار ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ان کو اس کا پورا پورا جزا دیں گے، اس کا پورا پورا بدلہ دیں گے۔ تو یہ آیہ مبارکہ کب نازل ہوئی؟ کہ ہم نے کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود جو ہے وہ احد میں کتنی تکلیف پہنچی تھی، بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تھا؟ دندان مبارک شہید ہو گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک یعنی کہ آپ کے گال میں جو ہے وہ لڑیاں جو ہے وہ خود کی جو ہے وہ چلی گئی تھی، جس کی وجہ سے آپ کا مبارک خون بھی بہا تھا، اور کچھ دیر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بے ہوش بھی ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جو ہے بے ہوش ہو گئے تھے تو اس وقت جو ہے کیا ہوا تھا کہ ایک افواہ پھیل گئی تھی صحابہ کرام میں، دشمنوں نے ہی پھیلائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا چکے۔ تو ظاہری بات ہے کہ صحابہ کرام بھی جو ہے وہ انسان تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا محبت کرنے والے تھے۔ تو جب ان کو یہ خبر ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں تو ان کے حوصلے جو ہے وہ بالکل پست ہو گئے تھے۔ تو صحابہ کرام نے اس وقت کیسے ریئیکٹ کیا تھا؟ جی، ان میں سے دیکھیے مختلف صحابہ نے مختلف طریقوں سے ریئیکٹ کیا، کہ کچھ صحابہ بالکل ہی ہمت ہار گئے، اور ہمت ہارنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کر رہے تھے، اور جب آپ ہی نہیں رہے تو اب ہم جہاد کیوں کریں، تو ہمارا جہاد کرنے کا فائدہ ہی کیا ہے، تو ہمت ہار گئے تھے وہ۔
اور اس میں جو کچھ لوگ منافقین تھے، جیسے ہی ان کو یہ بات پتہ چلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، تو اس صورت میں انہوں نے کیا کہا کہ بس ٹھیک ہے، یہ بات تو ختم ہی ہو گئی، ہم واپس اپنے دین پر پلٹ جاتے ہیں، کہ جو مشرکین تھے وہ مشرک بن گئے اور جو یہودی تھے وہ واپس یہودی بن گئے. تو اس طرح سے یہ ہوا. اور جو صحابہ کرام، جو پختہ ایمان والے صحابہ کرام تھے، پھر ان کا اس وقت کیا جو ہے وہ ریئیکشن تھا، انہوں نے کہا کہ ہم تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو ہے وہ جنگ کر رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات تو ہمیشہ رہنے والی ذات ہے، تو ہم جو ہے وہ اللہ ہی کے لیے جنگ کو کنٹینیو کریں گے، کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مقصد اور جس کاز میں اپنی جان دے دی، تو ہم اس مقصد اور اس کاز کو ختم نہیں کریں گے. تو مختلف صحابہ کرام کا مختلف جو ہے وہ ایٹیٹیوڈ یا ریئیکشن تھا. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیہ مبارکہ نازل کی، اور اس میں کیا بتایا کہ وما محمد الا رسول، کہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف رسول ہے، اور اس سے پہلے بھی کتنے سارے رسول گزر چکے ہیں، اور رسول تو کیا ہے، وہ بشر ہے، اور تمام بشر کو جو ہے وہ دنیا میں ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے آنا ہے، اس کے بعد دنیا کو چھوڑ دینا ہے. صرف جو باقی رہنے والی ذات ہے وہ کس کی ذات ہے؟ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے. اس کے علاوہ تمام مخلوق کو کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی طرح سے مرنا ہے یا فنا ہو جانا ہے. تو اسی طرح سے ان سے پہلے بھی بے شمار نبی آئے تھے، جن کو جو ہے وہ اللہ نے یا تو طبعی موت دے دی، یا پھر ان کو قتل کر دیا گیا. تو اب صحابہ کرام سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا تم ایسا کرو گے کہ تم اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ اور جو اس طرح سے کرے گا، اگر تم ایسا کرتے ہو تو تم اللہ، ایکچوئل تو اللہ کے لیے تم جنگ کر رہے تھے، اور اگر ہم تم پلٹتے ہو تو کیا تم اللہ کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تو کوئی کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو اگر یہ نقصان ہوگا تو یہ کس کا نقصان ہوگا؟ یہ تمہارا اپنا ہی نقصان ہوگا کہ تم میدان جنگ میں جو ہے وہ پیٹ پھیر کر اور پلٹ کر جو ہے وہ جا رہے ہو. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ شکر گزاروں کو عنقریب ان کا بدلہ دیں گے. اور پھر 145 ہے، اس میں کیا فرمایا؟ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا. اور کسی بھی شخص کو اختیار نہیں ہے کہ اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے بغیر موت آ جائے، جس کا ایک معین وقت پر آنا لکھا ہوا ہے، کہ ہر ایک انسان کی جو ہے وہ موت کا وقت مقرر ہے. تو جس کو موت آئے گی جب آئے گی، اس کا وقت تو مقرر ہے، اور وہ اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں آ سکتی. وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا، کہ جو چاہتا ہے دنیا میں بدلہ، ثواب کا مطلب ہوتا ہے بدلہ، جو دنیا میں بدلہ چاہتا ہے نُؤْتِیہِ مِنْہا، کہ ہم اس کو اس دنیا کا بدلہ دے دیں گے. وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ، اور جو آخرت کا بدلہ چاہتا ہے نُؤْتِیہِ مِنْہا، تو ہم اسے دے دیں گے اس میں سے. یعنی جس کو دنیا میں بدلہ اور اجر چاہیے تو اس کو دنیا میں بدلہ اور اجر دے دیا جائے گا، اور جس کو آخرت میں بدلہ اور اجر چاہیے اور وہ آخرت کے لیے جنگ کر رہا ہے، اللہ کی راہ میں لڑ رہا ہے، تو پھر اس کو اس کا بدلہ جو ہے وہ آخرت میں. اور جس نے صرف دنیا کا بدلہ چاہا تو اس کو دنیا میں بدلہ دے دیا جائے گا، اور پھر اب اس کو آخرت میں کوئی بدلہ نہیں تھی، کہ اس کی جو ارادہ تھا یا اس کی جو نیت تھی وہ صرف جو ہے وہ دنیا کی تھی اور آخرت کی نہیں. 1 منٹ، مجھے نا یہ پاز کرنا پڑے گا، 1 منٹ پلیز، کیونکہ نا چلیے کنٹینیو کرتے ہیں.
اچھا، اب آگے جو ہے وہ 146. وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ. اور کتنے ہی سارے پیغمبر ہیں کہ جن کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ والوں نے جنگ کی. کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ کرام جنگ کر رہے تھے، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پچھلے انبیاء کرام کے ساتھ جو ہے وہ کمپیئر کیا ہے، کہ اسی طرح سے اس سے پہلے بھی ہوا ہے کہ انبیاء کرام کے ساتھ بہت سارے جو ربی، ان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رب والے، اللہ والے لوگ، نیک لوگ، انہوں نے مل کر انبیاء کرام کے ساتھ جو ہے وہ جنگیں کی. فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ، تو اللہ کی راہ میں یعنی اس جنگ کرتے ہوئے ان کو جو کچھ پہنچا، یعنی جو کچھ تکلیفیں پہنچی، فما وہنوا، تو اس کی وجہ سے انہوں نے جو ہے وہ کمزوری نہیں دکھائی. وما ضعفوا، اور نہ ہی وہ ضعیف ہوئے اور نہ ہی وہ کمزور ہوئے. ومستکانوا، اور نہ ہی وہ دشمن کے مقابلے میں دب گئے. واللہ یحب الصابرین، اور اللہ سبحانہ و تعالی محبت فرماتے ہیں کس سے؟ صابرین سے، صبر کرنے والوں سے. تو اسی طرح سے فرمایا جا رہا ہے کہ صحابہ کرام کی طرف سے جو کچھ نہ کچھ کمزوری دکھائی گئی تھی، تو اس کو کمپیئر کیا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے بھی انبیاء کرام کے ساتھ رب والوں نے، ربیون نے جو ہے وہ جنگ کی، قتال کیا. اور پھر ان کا طرز عمل کیا تھا کہ نہ تو فما وہنو، کہ نہ انہوں نے کمزوری دکھائی، نہ انہوں نے جو ہے وہ وما ضعفوا، اور نہ ہی انہوں نے جو ہے وہ ہمت ہاری. وما استکانوا، اور نہ ہی وہ دشمن سے دبے، یعنی کہ انہوں نے جم کر مقابلہ کیا. اور پھر ان کے بارے میں ظاہری بات ہے، جنگ میں انسان جو ہے وہ کوئی بھی شخص جو جنگ کر رہا ہے، ہمیں تو ان کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، ہمارے لیے صرف جو ہے ایک کتابی آئیڈیاز ہے نا، ہم ان کے بارے میں صرف پڑھتے ہیں. تو جنگ میں کوئی بھی شخص جو ہے وہ جنگ کر رہا ہے، تو اس صورت میں کیا ہو رہا ہے کہ اس کو بہت زیادہ ہمت اور کیا ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے، کہ کنٹینیوسلی جو ہے وہ آپ اپنے جو ہے وہ دشمن کے سامنے مقابلہ کر رہے ہیں اور آپ جم کے کھڑے ہوئے ہیں. تو یہی کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ ثابت قدمی. ہاں، صحیح بات ہے، صحیح بات ہے، بالکل. تو یہی امی کیا کہہ رہی ہے میری، کہ سب سے پیاری تو انسان کو اپنی جان ہوتی ہے. اور ظاہری بات ہے جنگ کر رہے ہیں، اس کے دوران کیا ہوتا ہے، آپ کو زخم بھی لگتے رہتے ہیں. تو وہ زخم آپ کو لگ گیا، ہمیں ایک چھوٹا سا ہی اگر کٹ وغیرہ لگ جاتا ہے تو ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں ہم کچن میں اب کام نہیں کر سکتے، ہے نا، ہوتا ہے نا. اگر زیادہ کٹ لگ گیا، خون بہ گیا ہاتھ سے، تو ہم کیا گیا، ہاتھ زیادہ جل گیا، تو اب ہم کیا کہتے ہیں، ابھی ہم کام نہیں کر سکتے. تو اب اس کے مقابلے میں سوچئے کہ جو لوگ جنگ میں جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں، لڑ رہے ہیں، اب ان کو جو ہے وہ زخم لگ گئے، تیر لگ گیا یا تلوار کا کوئی وار لگ گیا جس سے خون بھی بہ رہا ہے، اس کے باوجود بھی پھر ان کو کیا ہے، اتنی ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے کہ وہ پھر بھی ڈٹے رہے اور وہ مقابلہ کرتے رہے. اچھا، اب ان کا قول یا ان کی دعا بتائی جا رہی ہے کہ پھر جو لوگ ہیں، ظاہری بات ہے کہ دعا کی فضیلت اور اہمیت، اور ہر وقت دعا کرنی چاہیے. اور یہ لوگ جو تھے، جو رب والے تھے، ڈٹ کر جنگ میں کرتے تھے، اور اس کے بعد ان کی دعا کیا تھی؟ وما کان قولہم الا ان قالوا، ان کا قول جو ہے وہ یا ان کی بات کچھ نہیں تھی سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. تو پہلی بات انہوں نے کیا کی، کہ اپنے پچھلے گناہوں کی معافی مانگی. وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا، اور جو ہم اپنے کاموں میں ہم نے زیادتی کی ہے، وہ اس سے معافی مانگتے ہیں. کہ ہم جو کام کر رہے ہوتے ہیں، ہر کمی اور بیشی جو ہے وہ یا زیادتی جو ہے وہ ہر کسی سے ہو جاتی ہے، تو اس پر جو ہے وہ مغفرت طلب کر رہے ہیں. پھر تیسری بات کیا ہے اس دعا میں، وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، اور ہمارے قدموں کو جو ہے وہ کیا کر دے، مضبوط کر دے، ہمیں ثابت قدم رکھ. وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور ہمیں جو ہے وہ نصرت اور فتح یاب کر علی القوم الکافرین، کافر قوم کے مقابلے میں. تو پھر یہ ان کی دعا ہے.
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو بھی اور اس کے بعد بھی جتنے لوگوں نے جنگ کی ان کو یہی سکھایا کہ وہ جو رب والے تھے وہ اس طرح سے دعا کرتے تھے، تو دعا بھی جو ہے وہ اپنے لیے میدان جنگ میں کرنی چاہیے۔ اور پھر اب انہی کے بارے میں جو ربیین تھے اور اس طرح سے جو ہے وہ ایک تو ڈٹ کر مقابلہ کرتے تھے اور دعا کرتے تھے، تو ان کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ 148 آیہ میں کیا فرما رہے ہیں کہ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں دنیا کا انجام بھی دیا یا بدلہ دنیا کا دیا، وحسن ثواب الآخرہ، اور آخرت کا اچھا بدلہ، واللہ لا يحب المحسنین، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ محسنین سے یا احسان کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے لیے اللہ نے دنیا میں بھی جو ہے وہ ان کے لیے اچھے معاملہ اور اچھا بدلے کا جو ہے وہ وعدہ کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا کہ دنیا میں بھی اب جب اس طرح سے ہوتا ہے، مشکل حالات میں انسان ڈٹ کر مقابلہ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس سے اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، وقتی طور پر اس کو فتح اور نصرت ملتی ہے، وہ غازی بنتا ہے، اور پھر آخرت میں بھی ایونچولی تو انسان جنگ کر رہا ہے اللہ کی راہ میں، وہ آخرت کے لیے کر رہا ہے، تو پھر آخرت میں اس کا بہتر اچھا بدلہ کہ دنیا کے لیے تو صرف ثوابت دنیا فرمایا، اور آخرت کے لیے کیا فرمایا، حسن ثواب الآخرہ، کہ آخرت کا اچھا بدلہ، کہ اور آخرت کا اچھا بدلہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اور جنت، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ اچھی، تو یہاں پر ہم رک جاتے ہیں، اور پھر جلدی جلدی سے جو ہے وہ آپ لوگ یہ کر لیں، تھوڑی سی اور ایک دو آیات ہم کریں گے، لیکن اس سے پہلے اب جتنی بھی ہم نے آیات پڑھ لی ہیں، اس سے لاسٹ سیشن میں بھی ہم نے کی اور آج بھی ہم نے کی، تو جنگ احد سے ہمیں کیا سبق ملے، کچھ تو ابھی ہم نے انہی آیات میں پڑھا ہے نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، تو آپ لوگ جلدی جلدی بتاتے جائیے آپ لوگوں کو کتنی باتیں یاد ہیں، بتائیے۔ تو یہ کہ ہم آرڈرس کو فالو کرنا چاہیے، حضور نے جو کہا تھا اس کو فالو کرتے تو یہ مشکلات نہیں ہوتی۔ جی، یعنی کہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اسباق دیکھ رہے ہیں نا، مطلب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لیسنز کیا مل رہے ہیں، تو ایک لیسن کیا ہے کہ اطاعت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اس کے علاوہ کیا؟ صحیح ہے، مشکل حالات میں جو ہے وہ استقامت اور ثابت قدمی، اور اس کے علاوہ جی سعدیہ بتائیے۔ جی میں یہ بتا رہی تھی کہ اس میں یہ بھی بتایا تھا کہ ہمیں کتنا ڈسپلن رہنا ہے، اگر ہمارا کوئی لیڈر ہمیں کوئی کمانڈ کرتا ہے، کوئی چیز آرڈر کرتا ہے تو اس کو فالو کرنا۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ بہت ہونا چاہیے، یونٹی ہونی چاہیے آپس میں۔ جی، سعدیہ کہتے ہیں کہ ایک تو یہی کہ اطاعت رسول کے اپنے لیڈر کو فالو کرنا، آپس میں جو ہے وہ یونٹی ہونی چاہیے۔ اچھا، اس کے علاوہ ہاں، اور اس کے علاوہ یہ کہ ہمیں ہے نا وہ فتح وہ نہیں ہے، لازم نہیں ہے، جیسے ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ہر جنگ میں فتح ملے ہی، کبھی آپ کو ہار کے بھی کچھ چیزیں جیتتے، جیسے شہید والی آپ نے بات بتائی تھی ابھی کچھ دیر پہلے کہ آپ کو کچھ لوگوں کو شہادت ملی اس سے، اللہ تعالیٰ نے یہ ایک اپنی آیت میں بھی کہا بالکل تھا، صحیح بتایا، تو شہادت بھی آپ کو شہادت کا بھی شہادت کا درجہ جو مل سکتا رتبہ ہے۔ ہے کتنا بڑا رتبہ ہے، تو وہ شہادت کا رتبہ آپ کو جنگ میں یہ جو نقصان ہوا اور اس کے بدلے میں کیا ہوا کہ 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، تو ان کا کتنا بڑا مرتبہ ہے، وہ اس کے بغیر تو نہیں مل سکتا تھا۔ اس کے علاوہ اور کیا ملا لیسن ہمیں؟ بس مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ دونوں صورتوں میں اگر وہ ان کا پلہ جو ہے وہ بھاری ہو، وہ فتح یاب ہو جائے یا ان کو عارضی شکست بھی مل جائے، تو اس صورت میں دونوں صورتیں مسلمانوں کے لیے کیا ہے، ون ون سچویشن ہے نا،
کہ اگر آپ ہار جاتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو شہادت کا مرتبہ اور جنت ملتی، اور اگر آپ جیت جاتے ہیں تو پھر آپ غازی ہو جاتے ہیں۔ تو دونوں صورتوں میں جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ بھلائی ہی ہے۔ اور ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ مومن کا معاملہ ایسا ہے کہ جو مومن کے سوا کسی کا بھی نہیں ہے، کہ اگر اسے مشکل پہنچتی ہے تو اس صورت میں وہ کیا کرتا ہے، وہ صبر کرتا ہے، اور اگر اسے کوئی خوشی اور راحت ملتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے، وہ شکر کرتا ہے، اور یہ معاملہ مومن کے علاوہ کسی کا بھی نہیں ہے۔ تو صبر کے لیے کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر کا جو بدلہ ہے وہ جنت ہے نا۔ اور اسی طرح سے جو شکر ہے، شکر کرنے والے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا سورہ ابراہیم میں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ تو ہر صورت میں جو ہے وہ مسلمان اگر صبر کرنے والا بھی ہوتا ہے مشکل میں تو بھی جو ہے وہ اس کو جو ہے درجات کی بلندی اور جنت مل رہی ہے، اور اگر جو ہے وہ شکر کرنے والا ہے نعمت پر اللہ اس کی نعمتوں میں اضافہ فرما رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ والی بات ہو گئی۔ اچھا، اور یہی جو شہادت کی جب بات آ رہی ہوتی ہے تو ویسے اگر جنرلی بات کی جائے تو موت کی تمنا تو نہیں کرنی چاہیے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی تمنا کرنے سے منع فرمایا، اور خودکشی کو سب کو ہی پتہ ہے کہ خودکشی، خود سے اپنے آپ کو مار لینا تو وہ حرام ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر دیکھا جائے تو شہادت کی تمنا کرنا یہ تو بہت پسندیدہ عمل ہے، اس کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا، اور صحابہ کرام اپنے لیے جو ہے وہ شہادت کی دعا بھی کیا کرتے تھے، ہے نا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کیا دعا تھی؟ جی آپ کو تو یاد ہے، ابھی میں آپ سے سنتی ہوں، آن لائن کسی کو یاد ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، میں ایک وقت تھا کہ میں ہر ویک ایک دعا ڈال رہی تھی، لیکن کسی نے بھی دعائیں یاد کرنے میں کوئی انٹرسٹ شو نہیں کیا، کوئی ایک شخص بھی دعائیں یاد کر کے نہیں آ رہا تھا آپ میں سے، تو پھر میں نے دعائیں ڈالنا ہی چھوڑ دیا کہ آپ لوگوں کو کوئی شوق ہی نہیں ہے دعائیں یاد کرنے کا۔ تو یہ دعائیں ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں سکھائی ہیں، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں، یا پھر ابھی جو ہم دعا شیئر کریں گے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی، یہ صحابہ کی دعائیں ہیں، تو ان سے بہتر ہماری اپنی دعائیں کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ عربی میں دعائیں، خاص طور پر مصنون دعائیں یاد کرنا بہت ضروری ہے، جس کو ہم بالکل اہمیت نہیں دیتے۔ اچھا فضیلہ ہمیں بتائیں گی کیونکہ ان کو یہ دعا، عائشہ آپ کو یاد ہے؟ اچھا فضیلہ آپ بتا دیجیے۔ اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم۔ تو یہ شہادت کے بارے میں، اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک، اے اللہ مجھے دے دے شہادت اپنی راہ میں، یعنی جہاد کرتے ہوئے شہادت کی دعا کرتے تھے حضرت عمر۔ اور پھر اس کے بعد اگلا اس کا پارٹ کیا ہے، وجعل موتی فی بلدی رسولک، اور میری موت کو کہاں کر دے، اپنے رسول کے شہر میں، یعنی مدینہ منورہ میں۔ جب حضرت عمر اس دعا کو کرتے تھے نا تو ظاہری بات ہے ہر کسی کا وہ ویژن نہیں تھا، وہ تو کافی عرصے تک انہوں نے یہ دعا مانگی، تو صحابہ جب سنتے تھے تو اس پر حیرت کرتے تھے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو ہے وہ جہاد میں آپ کی جو ہے وہ شہادت بھی آپ کی ہو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مدینہ منورہ میں بھی ہو۔ تو خیر جب حضرت عمر کی شہادت ہوئی تو بتائیے کیسے ہوئی تھی، اگر کسی کو پتہ ہے، ورنہ پھر ہم بتائیں گے ان کی شہادت کیسے ہوئی تھی۔ ایک ایک وہ یہودی تھا نا جی آنٹی، جس نے شہید کیا تھا، کس نے؟ ایک کوئی یہودی تھا نا جس نے شہید کیا تھا، جی کوئی یہودی مجوسی تھا نا تھا، جس نے نماز کے دوران، ہاں جی جی، تو جو وہ مجھے خنجر نام ہے، وغیرہ ہتھیار وغیرہ بناتا تھا، اس کا نام کیا تھا، ابو لولو فیروز، مجوسی تھا اور غلام تھا۔ تو اس کے آقا کے ساتھ اس کا کچھ جھگڑا وغیرہ ہو گیا تھا، اس کی شکایت لے کر وہ حضرت عمر کے پاس آیا، تو انہوں نے جو ہے وہ فوری طور پر اس کا کوئی حل نہیں نکالا، بلکہ اس کو جیسے فور دا ٹائم بینگ ٹھنڈا کر دیا، تو اس کو بہت غصہ آ گیا۔ زیادہ ڈیٹیلز میں تو اس وقت ہم جا نہیں سکتے۔ تو پھر اس نے کیا کیا کہ اگلے دن جو ہے نا وہ خنجر اس نے تیار کیا جو بہت زیادہ شارپ خنجر تھا اور زہریلا خنجر بھی تھا، اور اگلے دن جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے تو اس دوران وہ آیا
اور چادر میں لپٹا ہوا تھا، مسلمان تو تھا نہیں، مجوسی تھا، تو وہ صفوں کے درمیان آیا اور جو ہے وہ ان کو وہ خنجر مار کر اور جو ہے وہ چلا گیا۔ اس کے بعد شاید اس نے وہ خنجر اپنے آپ کو بھی مار لیا تھا، لیکن یہ مجھے اس کے بارے میں نہیں ہے۔ تو خیر بتانا یہ چاہ رہی ہوں کہ جب اس کو خنجر، آپ حضرت عمر کو جب خنجر مارا گیا نماز کے دوران، تو ظاہری بات ہے وہ ان کی شہادت تھی، اور مدینہ منورہ میں ہی تھے، تو اس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی یہ دعا جو ہے وہ قبول فرمائی۔ چلیے، اب یہ جو ہم 2 آیات اور کریں گے انشاءاللہ، پھر آپ لوگوں نے جن کے صحابہ کے بارے میں بتانا ہے تو 2-3 لوگوں سے آج پوچھ لیتے۔ اب کیا ہے، بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین 150، کہ بل اللہ مولاکم، یہ لوگ تمہارے خیر خواہ نہیں ہیں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارا حامی اور ناصر ہے، وہو خیر الناصرین، اور وہ بہترین مددگار ہے۔ اچھا، یہ کیا ہوا تھا؟ جنگ احد کا ہی ایک واقعہ ہے کہ جی 49 آیت نہیں پڑھی اچھا سوری، ٹھیک ہے، ہے۔ اچھا صحیح، ایک آیت بیچ میں سے رہ گئی تو میں نے اسکپ کر دی۔ 149 پہلے کر لیتے، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین، کہ اے ایمان والو ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم، اطاعت کا مطلب یہاں پر ہے بات ماننا، کہ اگر تم کفار کی بات مانو گے تو وہ کیا کریں گے، یردو علی اعقابکم، کہ وہ تمہیں تمہارے ایڑیوں پر جو ہے وہ الٹے پاؤں جو ہے وہ تمہیں لوٹا دیں گے، فتنقلبوا خاسرین، اور تم پلٹ کر سخت نقصان اٹھاؤ گے۔ کہ جو کافروں کا مقصد کیا ہے، ان کا جنگ کرنے کا مقصد کیا تھا؟ خاص طور پر یہ جو مشرکین مکہ بدر میں بھی آئے تھے اور اس کے بعد احد میں بھی آئے، اس کے بعد تیسری مرتبہ کب آئے تھے جنگ کرنے؟ تیسری مرتبہ کب آئے تھے؟ جی، جنگ احزاب یا جنگ خندق میں۔ تو ان کا مقصد کیا تھا کہ یہ لوگ جو ہے وہ اپنے باپ دادا کے دین سے پلٹ گئے اور واپس جو ہے وہ مسلمانوں کو، اب جو ان کا باپ دادا کا دین تھا اس پہ یعنی شرک پر واپس لانا چاہتے تھے۔ سب سے مین مقصد تو ان کا یہی تھا۔ تو ایک منٹ، تو اس کے بارے میں ہی بتایا جا رہا ہے کہ تم ان کی بات مانو گے تو یہ کیا کریں گے کہ تمہیں لوٹا دیں گے، تمہیں تمہاری ایڑیوں کے بل، اور پھر تم کیا ہو جاؤ گے، تم خسارے، نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے۔ اور پھر خسارہ کسے کہتے ہیں؟ کہ ایسا نقصان جو کہ ابدی نقصان ہو، جس کا کوئی جو ہے وہ میک اپ نہ ہو سکے، یا اس کے لیے آپ اپنے آپ کو اس نقصان سے بچانے کے لیے کچھ نہ کر سکے۔ اب اس کے بعد یہ والی آیت ہے جو میں پہلے کہہ رہی تھی، بل اللہ مولاکم، کہ بلکہ کیا بات ہے کہ وہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہے بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارا مولا ہے، تمہارا خیر خواہ، حامی و ناصر ہے، وہو خیر الناصرین، اور وہ ہی بہترین مددگار ہے۔ تو اس جنگ کے آخر میں، جنگ احد کے وقت، جب ان کو لگا، ایک تو بیچ میں وہ چلے گئے تھے، اس کے بعد وہ دوبارہ آئے تھے، ری باؤنڈ کیا تھا، اس کے بعد بھی جب مسلمانوں کو یہ کافی طور پر جو ہے وہ نقصان پہنچا دیا، ان کو لگا کہ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ابو سفیان اور خالد بن ولید ان کے لیڈر تھے، تو ابو سفیان نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم نے ان کو کافی نقصان پہنچا دیا ہے، اب ہم جو ہے وہ واپس جاتے ہیں۔ تو جب وہ واپس جا رہا تھا تو ابو سفیان نے مسلمانوں کو جاتے ہوئے کیا کیا کہ طنز کیا کہ ہمارے لیے تو عزا ہے اور تمہارے لیے کوئی بھی نہیں ہے، یعنی عزا کو وہ بہت زیادہ جو ہے وہ عزت والا، عزت سے عزا، عزت والا، طاقت والا، پاورفل، کہ اس نے کہا ہم جو جیتے ہیں اس کا یہ، اس سے سپوز کیا ان کے جو بھی عقیدے تھے کہ کیونکہ ہمارے پاس تو عزا ہے، پاور والی مورتی یا دیوتا ہمارا، بت ہمارا، اس کی وجہ سے جو ہے وہ ہم جیت گئے۔ تو طنز کے طور پر مسلمانوں کو بول کے گیا کہ ہمارے پاس تو عزا ہے اور لا عزا لکم، تمہارے لیے تو کوئی عزا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ان کو جواب دو کہ کیا، اللہ مولانا، کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا مولا ہے، ہمارا حامی و ناصر ہے، ولا مولا لکم، اور تمہارا کوئی مولا۔ تو اس وقت پھر یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی تھی۔ اب آج کی جو ہے وہ آخری آیہ، بلکہ بس یہیں تک اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ، 151 پھر نیکسٹ ٹائم کریں گے۔
میں اسٹاپ شیئرنگ کر دوں جی. تو اب آپ لوگ جو ہے وہ جس کے بارے میں بتانا چاہ رہے ہیں وہ بتا دیجئے. کسی نے آئی فون سے جوائن کیا ہے؟ ابھی تک بھی مجھے نہیں پتا چل رہا کہ وہ کون ہے. کون بتائے گا سب سے پہلے؟ شیرین آنٹی آپ بتا دیجئے. میں ریپیٹ کرتی جاؤں گی پھر اس کے بعد. یہ میں حضرت حمزہ بن عبد المطلب کے بارے میں بتاؤں گی کہ یہ حضور کے چچا ہیں اور رضائی بھائی بھی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت رکھتے تھے. تو آپ کے مسلمان ہو جانے کے بعد بہت زیادہ اسلام اور مسلمانوں کو تقویت ملی. آپ کی بہادری اور جنگی کارناموں کا سکہ تمام قریش کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، اور دربار نبوت سے ان کو اسد اللہ اور اسد الرسول کا خطاب بھی بہت اچھا خطاب ملا. اور جب جنگی احد 3 ہجری میں ہوئی تو اس میں وہ شہید ہوئے اور سید الشہداء کا خطاب ملا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ حضرت حمزہ کو ان کی شہادت کے بعد فرشتوں نے غسل دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تصدیق کی تھی. اس میں ویسے اور بھی 70 صحابہ شہید ہوئے، جیسے حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بھی صحابی تھے. نہیں، حضرت عبداللہ بن زبیر نہیں شہید ہوئے تھے. اچھا اچھا اچھا، ٹھیک ہے ٹھیک حضرت ٹھیک ہے. مصعب بن عمیر کا آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. اچھا ہاں، یہ ایک انہوں نے بہت اچھی بات کر لی. ایک پوائنٹ جو ہے وہ مس آؤٹ ہو گیا. دیکھیں، اور کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو مس آؤٹ ہو جاتی ہیں. ایک یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ تھا. ایک وجہ تو تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کی. وجہ کیا تھی؟ یہی کہ ان کو کچھ صحابہ کرام نے جو ہے وہ دیکھ لیا تھا کہ بے ہوش ہو گئے، جس کی وجہ سے یہ غلط فہمی ہوئی تھی. ایک روایت یہ آتی ہے. ایک اور روایت بھی آتی ہے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ سے متعلق، کہ وہ کیا کہ ان کی کیا روایت ہے کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا جو ہے وہ شہید ہو گئے تھے، اور ان کی جو شکل تھی، ان کی جو مشابہت تھی، یہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہت تھی ان کی. تو ان کو جب شہید ہو کر دیکھا گیا تو کچھ لوگ سمجھے کہ یہ مصعب بن عمیر نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور تو ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ اس وجہ سے بھی یہ بات پھیل گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے کر گئے. تو شیرین آنٹی کا میں ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ انہوں نے کہا کس کے بارے میں بات کی ہے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بات کی ہے کہ ان کا لقب کیا تھا؟ سید الشہداء. جی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون تھے یہ رشتے میں؟ چچا اور رضائی بھائی. چچا اور رضائی بھائی. کس سے رضاعت ثابت ہوتی ہے ان دونوں کی؟ یہ حضرت صوبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. بالکل، آپ نے ماشاءاللہ. سویبہ ان کا نام ہے، ہم صوبیہ کہتے تھے. سویبہ. اچھا. سویبہ جو ہے اس کی ابو کیا ان کے چچا کا نام، ابو جہل کی جو ہے یہ وہ تھی، لونڈی تھی. اس نے جو ہے وہ ان دونوں کو جو ہے دودھ پلایا تھا. تو اس طرح سے ان کی رضاعت ثابت ہوتی ہے. دودھ پلائی دو شریک بھائی. اور ان کے اسلام لانے کے بعد پھر کیا ہوا تھا؟ ان کے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ تقریباً آگے پیچھے ہی یہ لوگ جو ہے وہ ایمان لائے تھے. اور ان دونوں کے ایمان لانے کے بعد ہی مسلمان کعبے میں جا کر باجماعت نماز پڑھ سکتے تھے. 590 کا یہ واقعہ یا 690 کا لگ بھگ واقعہ. اس سے پہلے یعنی 5-6 سال تک مسلمان باجماعت کعبے میں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، کیونکہ ان کے پاس کوئی پاور ہی نہیں تھی. جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت حمزہ یہ دونوں اتنے زیادہ جو ہے وہ پاورفل اور اسٹرانگ فگرز تھے مکے کے، کہ جب یہ لوگ ایمان لے اور مسلمان ہو گئے تو ان کا اتنا روب تھا قریش کے اوپر کہ ان کی وجہ سے پھر مسلمان جو ہے وہ باجماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کعبے شریف میں نماز پڑھنا شروع ہو گئے. تو یہ تھی ان کی وہ بات تھی. اب انہوں نے ایک بات یہ بتائی ہے جس سے نہیں سنی، کہ ان کا کو کس نے کہا تھا؟ حضرت عبداللہ بن عباس جو ان کے بھائی کے بیٹے ہوئے تھے نا، بھتیجے تھے. ان کے مطابق کیا ہے کہ ان کو فرشتوں نے جو ہے وہ غسل دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کی تھی. یہ میں پہلی مرتبہ سن رہی ہوں. میں نے اس سے آپ نے سنی اس سے پہلے؟ یہ آپ نے پڑھا تھا. اچھا.
تو یہ دیکھیں جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ چیزیں شیئر کرتے ہیں تو بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو ایک دوسرے سے ہم سیکھتے ہیں. اچھا ایک اور صحابی ہیں ابھی آپ کو میں بتا رہی ہوں جن کا لقب ہی غسیل الملائکہ ہے. تو اگلے سیشن میں بتائیے گا کہ یہ کس کا لقب ہے اور ان کے بارے میں پھر اگر آپ بتا سکیں کیونکہ انہوں نے بھی جنگ احد میں بہت زیادہ بہادری کا مظاہرہ کیا تھا. غسیل الملائکہ کس کا لقب ہے؟ جی دوبارہ سے بولیے گا، سمجھ میں نہیں آیا. ایک اور صحابی آپ کہہ رہی ہیں نا کہ حضرت حمزہ کو جو ہے وہ فرشتوں نے نہلایا تھا. جی تو جی ایک جی جی. صحابی ہے جن کا لقب ہے کیا؟ غسیل الملائکہ، کہ جن کو اچھا فرشتوں نے غسل دیا. ان کے بارے میں نام پہلے آپ شیئر کیجئے گا. اور ہاں جی بشرا نے بالکل صحیح کہا ہے، حضرت حنزلہ. ٹھیک ہے بشرا نیکسٹ ٹائم آپ ان کے بارے میں ہمیں بتائیے گا، حضرت حنزلہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، غسیل الملائکہ. اچھا ٹھیک ہے الحمدللہ. تو یہ والی بات ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کو بہت زیادہ دکھ ہوا تھا کیونکہ وہ آپ کے چچا تھے، آپ کے دودھ شریک بھائی تھے، سارا جو ہے وہ آلموسٹ سیم ایج کے تھے، تو ایک ساتھ جیسے بچپن کھیلتے ہوئے ایک ساتھ گزرا تھا. اور پھر جو ہے وہ ظاہری بات ہے آپ کے چچا بھی تھے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک جو ہے نا وہ بین کرنے پر جو ہے وہ ممانعت نہیں آئی تھی. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے تھے احد سے، تو پھر آپ نے جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن عباس اور اپنے باقی جو رشتہ دار ہیں ان سے کہا کہ ان پر جو ہے وہ حمزہ پر بین کرنے والا یا ان کے کوئی رونے والا نہیں ہے، تو تم لوگ ان پر رو. کہ اس وقت تک اس کی جب تک ممانعت نہیں آئی تھی تو قریش کا یہ طریقہ تھا کہ وہ بین کرتے تھے، روتے تھے مرنے والے پر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے صرف یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے کتنی زیادہ جو ہے وہ محبت تھی. پھر اس کے بعد میں کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ مرنے والے پر ماتم کرنا اور بین کرنے کے ممانعات آ گئے. تو الحمدللہ یہ ہمیں پتہ چل گیا. اس کے علاوہ اور کون بتائے گا؟ جلدی سے بتا دے کوئی اور. میں نے تھوڑا سا ابو دجانہ کے بارے میں بتایا. جی آپ بتائیے ابو سمجھا. دجانہ کے بارے میں. نوشابہ میں حضرت ابو دجانہ کے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ مطلب میں جو پڑھ رہی تھی انسپریشن میرا یہ تھا کہ حضور سے بہت ہی زیادہ محبت کرتے تھے یہ، اور ان کا تعلق بنی سعیدہ ٹرائب سے تھا. اور جب وہ جنگ احد میں حضور نے ان کو اپنی تلوار گفٹ میں دی تھی اور ان سے کہا تھا کہ اس وقت تک اس سے لڑتے رہنا جب تک کہ یا تو بینڈ نہ ہو جائے یا ٹوٹ نہ جائے. اور جب مسلمان مطلب ہارنے لگے تھے تو حضور کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ایز اے ہیومن شیلڈ انہوں نے اپنے آپ کو بنایا تھا. اور جو بھی ایروز تھیں اس کو حضور کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے مطلب ان کے اوپر سب ایروز آ رہی تھیں. اور ایک جگہ لکھا ہوا ہے کہ ہز بیک واز لائک اے ہیج ہاگ، اتنی زیادہ ایروز لگی تھیں ان کو. بیک پہ کیا تھا؟ ایک دفعہ ریپیٹ کیجیے گا، میں بھی دوبارہ بتاتی ہوں سب کو. بیک پہ ان کو جو وہ تیر اندازوں کے جو تیر لگے تھے نا تو جی ان کا بیک اس سے چھلنی ہو گیا تھا. سبحان اللہ. جی وہ ہٹے نہیں تھے اپنی جگہ سے. جی اور مزید یہ کہ وہ ایک ریڈ وہ اسکارف باندھتے تھے اپنے ہیڈ کے اوپر. تو ان کی مطلب یہ تھا، باندھنے کا مقصد یہ تھا کہ آئی ایم گوئنگ ٹو فائٹ ٹل ڈیتھ. سبحان اللہ. ٹھیک ہے آنٹی اور دوسرا بک بتائے. زیادہ یہ ایک چیز اور ہے سمجھے، میں جو انسپائر ہوئی تھی کہ جب یہ لڑ رہے تھے تو جو ان کو وہ ہند مطلب ان کو وہ احساس ہوا کہ یہ کوئی عورت ہے تو وہ پھر نا انہوں نے اپنے آپ کو روک لیا تھا کہ میں عورت پہ وار نہیں کروں گا. تو عورت کی حرمت جو ہے نا اس کا مجھے بہت زیادہ ہوا تھا کہ کتنا زیادہ ہمارے صحابہ کے اندر یہ چیز تھی. ان سے لڑنے کے لیے کوئی عورت آ گئی تھی تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں لڑوں گا ان عورت سے. اچھا ہاں یہ ہاں بات دیکھیں مطلب اس یہ میں بات ہے. لکھا ہوا ہے ہند بنت اتبا کا نام لکھا ہوا ہے. ہند ایز شی واز اے وومن. اچھا اچھا اچھا. ہند بن بنت ہند اتبا. بن عتبہ یہ وہی ہند بن اتبا. اس کی بیوی، ابو سفیان کی بیوی. ابو سفیان کی بیوی. اچھا جی میں تو تو ایک انہوں منٹ نے رکی اپنی نا، میں اس تلوار کے روک لی بارے میں تھی. ریپیٹ کر دیتی ہوں جنہوں نے نہیں سنا، کیونکہ آنٹی کی آواز مجھے بھی بڑی مشکلوں سے ہی آئی ہے. کہ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں. اچھا تو اس کے ایک اور بات ان کی بتاتی ہوں کہ جب جنگ احد شروع ہو رہی تھی نا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا پوچھا تھا صحابہ کرام سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اپنی تلوار کس کو دوں کہ وہ اس تلوار کا حق ادا کرے. تو اس پر صحابہ کرام ہر کسی کی خواہش تھی
تمام صحابہ وہاں پر موجود تھے، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی، حضرت علی جو کہ اللہ کے شیر ہیں، اتنے سارے جلیل القدر صحابہ، اور سب نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تلوار ملے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی مبارک تلوار کس کو دی تھی؟ حضرت ابو دجانہ کو دی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری باتیں جانتے تھے کہ حضرت ابو دجانہ ہی اس تلوار کا حق ادا کریں گے. تو پھر یہی ہوا کہ بعد میں پھر کیا ہوا، ظاہری باتیں شروع سے ہی وہ بہت زیادہ بہادری سے لڑے، اور پھر اس کے بعد جب یہ بات ہوئی کہ ریباؤنڈ انہوں نے کیا، تو اس صورت میں آنٹی بھی یہ بتایا آنٹی نے کہ وہ جو ہے وہ ہیومن شیلڈ بن گئے تھے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو آپ پر وار کیے جا رہے تھے تیروں کے ذریعے، نیزوں کے ذریعے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے کہ ان کی ظاہری باتیں، جتنے بھی تیر آ رہے تھے، جتنے بھی نیزے آ رہے تھے، تو وہ انہوں نے اپنی پیٹھ پر لے لیے، اور ان کی پیٹھ جو ہے وہ تیروں اور نیزوں سے وہ ہے چھلنی ہو گئی تھی، اور ظاہری باتیں پھر ان کا وہ شہید ہو گئے تھے. تو اور پھر ایک اور بات جو انہوں نے بتائی، جو میں نے اس سے پہلے نہیں پڑھی تھی، آج مجھے یہ بات پتہ چلی ہے کہ جب یہ لڑ رہے تھے تو ان کے سامنے جو ہے وہ ہندا آ گئے، ہندا بن عتبہ کی بیٹی تھی. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں عورت سے نہیں لڑوں. تو یہ آنٹی نے کہا کہ جی جی سمیہ سوری، اس میں ایک مزید جو میں نے پڑھا ہے، ابھی تم نے کہا نا یہ شہید ہو گئے تھے، تو اس میں جو لکھا ہوا ہے، جو میں پڑھ رہی تھی، اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کی جو شہادت ہوئی تھی جی. وہ بعد میں ہوئی تھی بیٹل آف یمامہ میں. اچھا آنٹی، جزاک اللہ، آپ نے ہم، کریکٹ کر دیا. ٹھیک ہے، بیٹل اس وقت جو ہے وہ ان کی شہادت نہیں ہوئی تھی بلکہ بعد میں ہوئی تھی. جزاک اللہ. ٹھیک ہے، الحمدللہ. بیٹل آف یمامہ تو بہت زیادہ بعد میں ہوئی تھی، ہم، شاید 632 لکھا ہوا ہے، جی جی 632. جی. یہ کافی جو ہے وہ بعد میں ہوئی. ٹھیک ہے آنٹی، جزاک اللہ. تو اس وقت ان کی شہادت نہیں ہوئی تھی، اس وقت جو ہے وہ غازی ہوئے تھے، اور اس کے بعد ان کی شہادت ہوئی تھی. خیر، مجھے ان کی جو سب سے وہ امپورٹنٹ بات لگتی ہے وہ یہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی تلوار دی تھی، اور اس سے کہ میری تلوار کا کون حق ادا کرے گا، تو یہ وہ تھے کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار لی اور اس کا حق بھی ادا کیا. بہت بڑی بات ہے اگر ہم اس کو سمجھے تو. اچھا، اور اگر کوئی بتانا چاہ رہے شاید ہم ایک اور کر لیں، پھر باقی آپ لوگ جتنے بھی لوگ ہیں، 1 منٹ ذرا سا رک جائیے. باقی آپ لوگ جتنے بھی لوگ ہیں وہ نیکسٹ اس میں کوشش کیجیے گا کہ ایک ایک صحابی کے بارے میں 5 to 6 سینٹینسز، اسی طرح سے جیسے ابھی شیرین آنٹی نے بالکل شارٹ بتایا ہے، پھر جس کو آواز نہیں آ رہی تھی ان کو میں نے دوبارہ بتا دیا، یا 1 2 باتیں جو اگر مجھے ایکسٹرا پتا تھی وہ میں نے ایڈ کر لی. اسی طرح سے ہم رکھیں گے، اس کو بالکل شارٹ رکھے گا، اور فوکس ان کے اس پارٹ پہ کیجیے گا کہ جنگ احد میں انہوں نے کیا خاص کارنامہ سر انجام دیا تھا. جی روبینہ، آپ بتا دیجیے اسی طرح سے 5 to 6 سینٹینسز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ میں اللہ. حضرت سعد بن ابی وقاص کے بارے میں بتانا چاہوں گی، کیونکہ یہ ان صحابہ میں سے تھے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رہ گئے تھے تو صرف 9 صحابی جو ہے نا ان کے ارد گرد تھے، جن میں سے ایک حضرت ابی بن وقاص تھے. اور انہوں نے یہ کیونکہ ایک بہترین تیر انداز تھے، قریشی صحابی تھے، اور یہ اسلام لانے والے اولین صحابہ میں سے ان کا وہ رہا ہے، شمار رہا ہے. اور انہوں نے اپنے تیروں سے جو ہے نا وہ دشمنوں کو پیچھے رکھا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تیر ان کے لیے بکھیر دیے تھے اور کہہ رہے تھے کہ نہیں سوری ہاں تیر بکھیر دیے تھے اور کہہ رہے تھے کہ چلاؤ تم. اور جو ایک سب سے خوبصورت بات جو ہمیں ملتی ہے وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کے لیے جملہ نہیں بولا تھا، صرف ان کے لیے بولا تھا کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں. تو یہ ایک بڑی انسپائرنگ بات تھی میرے لیے. بے شک بے شک. حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو ہے نا وہ بھی قریشی صحابی تھے، تو ان کے ساتھ مل کے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت جی کی تھی. انشاءاللہ حضرت طلحہ کے بارے میں بے شک آپ ہی وہ کر لیجئے گا، وہ ہم نیکسٹ ویک ان کے بارے میں بات کریں گے. حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کا بہت بڑا کردار تھا اس میں، انشاءاللہ نیکسٹ ویک بات کریں گے. کوئی بھی بات کر سکتا ہے، آپ لوگ اس کے بارے میں پریپیئر کر لیجئے گا. اس کے بارے میں حضرت حنزلہ کے بارے میں ہم نے کہا ہے کہ بشرا ہمیں بتائیں گی، اور بھی ایک اور کوئی کر لے گا، تو 2 یا 3 صحابہ کے بارے میں ہم نیکسٹ ویک انشاءاللہ بات کریں گے. جی تو یہ ابھی انہوں نے حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ بہترین تیر انداز تھے، اور
انہوں نے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تیر دیتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ اللہ کی راہ میں جو ہے وہ تیر چلاتے جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ جو ہے وہ کسی کے لیے نہیں کہے تھے، جیسے عربی ایگزیکٹلی مجھے یاد نہیں رہا ہے، فداکم ابی و امی، کہ تم پر فدا ہوں میرے ماں باپ، یہ عربک جو ہے وہ ایک فریز ہوتی ہے کہ کوئی جو ہے وہ بہترین کام کرتا ہے تو اس پہ یہ کہا جاتا ہے کہ فدا کم ابی و امی، کے میرے ماں باپ تم پر جو ہے وہ فدا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو الفاظ تھے یہ ان کے لیے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ان کے لیے فرمائے تھے۔ تو الحمدللہ بس یہیں تک رکھتے ہیں، اور اسی طرح سے کوشش کریں گے کہ ہمارے 4-5 جو مزید سیشنز ہیں ان میں صحابہ کرام سے متعلق کچھ نہ کچھ اسی طرح سے بات کرتے جائیں، کہ ہمیں جیسے صحابہ کرام کے بارے میں کتنی سارے لوگ تھے جن کو یہ ساری باتیں تو نہیں پتہ تھی پہلے سے، ہے نا، تو تھوڑا تھوڑا تو صحابہ کرام سے متعلق ہمیں جاننا چاہیے۔ اچھا، نیکسٹ ویک انشاءاللہ کون کون کرے گا جنہوں نے آج نہیں کیا ہے، تو اس میں ایک تو انشاءاللہ بشرا کو میں نے کہہ دیا ہے، دوسرا جو ہے وہ سعدیہ کریں گی، اور تیسرا ندرت کریں گی انشاءاللہ۔ آپ لوگ اپنے نام بتا دیجیے گا مجھے کہ آپ لوگ کس کے بارے میں کرنے چاہ رہے ہیں، اور آپ لوگوں میں سے آپ لوگوں کو کیا ہو گیا، فاطمہ اور عائشہ، آپ لوگ بھی جو ہے وہ بتائیے گا اور کہ کس کے بارے میں کرنا ہے، پھر میں بعد میں آپ لوگوں سے بات کرتی ہوں انشاءاللہ۔ الحمدللہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔